بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسالیب کلام کا چوتھا حصہ تعلیل۔ تعلیل کہتے ہیں کہ علت بیان کرنا۔ تو جب آپ کلام کریں اور کلام میں کوئی نقطہ بیان کریں تو ساتھ ہی اس نقطے کی علت بیان کریں، اس میں بھی کلام کا حسن ہوتا ہے، عقلی اور فکری اطمینان نصیب ہوتا ہے اور لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا والحرمات قصاص، اور حرمتیں برابر درجے کی ہیں، سب اس کا لحاظ کریں۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، یہ اللہ نے تعلیل پیش کی، علت بیان کی۔ انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی والد کی بیوی سے شادی کرنا، ستیلی ماں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، انہوں نے چونکہ اپنا عہد معاہدہ توڑ دیا تو ہم نے بھی ان پر لعنت کی۔ تو یہ علت اور معلول کی مثالیں ہیں کہ امر و نہی میں اللہ تعالیٰ وجوہات بیان کرتے ہیں مختلف امور کی۔ امر اور نہی، حکم دینا اور منع کرنا، یہ اوامر اور نواہی کا اسلوب، یہ بھی کلام کے طریقوں میں سے طریقہ ہے۔ جیسے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ قُمْ فَأَنذِرْ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ، تعجب پیش کرنا یا تعجب کی منظر کشی کرنا یا تعجب کا اظہار کرنا، یہ بھی کلام کا ایک اسلوب ہے۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَكِيمٌ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہ تعجب کے اسالیب ہیں۔ اصرار کرنا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہیم کے بعد ہیہ جو آیا ہے یہ تاکید کے لیے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، الدین کے بعد جو کلی ہے یہ تاکید کے لیے۔ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تاللہ جو ہے قسم تاکید کے لیے اور لام تاکید کا ہے۔ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، یہ حرف لن یہ تاکید کے لیے، اور اِنَّا کا پھر کا ضمیر بھی ہے اور تستطیع کے اندر بھی انت ضمیر، یہ تاکید کے لیے۔ إِنَّ هَذَا لَصَاحِرٌ، اس میں لام تاکید کا ہے۔ حسر اور قصر، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے بات پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں انسان ہونے کے سوا کچھ نہیں، یہ حسر اور قصر ہے، اس کی بلاغت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور علم عقیدہ کے اندر بھی اور قرآن مجید اور حدیث شریف کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تفصیل، تفصیل کہتے ہیں کہ پہلے اجمالی بات کرنا پھر اس کی تفصیل بیان کرنا۔ جیسے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت مزین ہے۔ پھر الشہوات کی مثالیں دیں ڈھیر ساری، من النساء، عورتوں سے اور خزانوں سے اور مال اور گھوڑے اور کھیتی باڑی، یہ چیزیں لوگوں کے لیے مزین ہیں، تو یہ مثالیں دیں۔ جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو یہ تفصیل ہوتی ہے، پہلے چھوٹا سا اختصار پھر اس کے بعد اس کی تفصیل۔ اس کی قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے قد افلح المؤمنون، مومنون کی پھر آگے تشریح ہے۔ الاستقصاء، موضوع کا مکمل احاطہ کرنا، جیسے اذا الشمس کورت، تو یہ آگے پوری جو ہے نا 10 آیتیں یہ موضوع کا مکمل احاطہ کرتے ہیں۔ ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، اس کے ساتھ ام کے ذریعے اللہ نے موضوع کا مکمل احاطہ کیا۔ السابقون، السابقون کے بعد پورا ایک رکوع ہے جس میں موضوع کا احاطہ کیا گیا۔ اسی طرح ایجاز بالحذف ہوتا ہے، ایجاز بالحذف، جیسے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، یعنی شراب اور جوئے کے حکم کے متعلق، یعنی مضاف معذوف ہے، عن احکام الخمر والمیسر، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے مثل اس کے ہے جو ان کے ذمے ہے، یعنی وَلَهُنَّ حقوق مثل الذی علیہن فرائض بالمعروف، تو یہ یعنی ایجاز ہے بالحذف، مضاف حذف ہوتا ہے، کبھی کوئی اور چیز
ایسے وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا، تو یہاں بعثنا ہے اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو بعثنا لفظ معذوف ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، یہاں پر یا یوسف یا معذوف ہے، مقارنہ اور موازنہ۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے بنا دیا ہے اس حاجیوں کو پانی پلانا؟ آگے پھر اس میں بھی مقارنہ اور موازنہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، اور پھر بِشِمَالِهِ، یہ مقارنہ ہے۔ وَالسَّابِقُونَ کا مقارنہ اگلوں کے ساتھ ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ، اور پھر آگے مقتصد کے ساتھ موازنہ ہے۔ الخبیثات للخبیثین، اور آگے فرمایا والطیبات للطیبین، یہ مقارنہ موازنہ ہے۔ الاہم فالاہم، پہلے اہم بات، پھر اس کے بعد دوسرے درجے کی ہاں، پھر تیسرے درجے کی ہاں۔ تو زُیِّنَ للناس حب الشہوات من النساء سب سے زیادہ اہم ہے کہ خواہشات میں عورتوں کی خواہش سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر اس کے بعد بتدریج آگے ہلکے درجے کی خواہشات بیان کی گئیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تو جو عورتیں تم پر حرام ہیں ان میں سب سے پہلے مائیں حرام ہیں، پھر بہنیں حرام ہیں، پھر درجہ بدرجہ دیگر۔ تو یہ اہم فالاہم کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اس چیز کا ذکر کرنا جو سب سے زیادہ اہم، اور اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ پہلے سب سے ہلکی چیز پھر بتدریج اعلیٰ چیز ذکر ہوتی ہے، تدریج ہوتی ہے کلام کے اندر۔ ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو معذرتیں پیش کی 3 دفعہ۔ پہلی معذرت وہ ذرا اور نوعیت کی تھی، دوسری اور نوعیت کی، اور تیسری تو پھر بالکل آخری درجے کی تھی کہ انہوں نے کہا اب اس دفعہ معاف کر دو، اگلی دفعہ اگر میرے سے غلطی ہوئی نا پھر آپ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ تو یہ تدریج ہے۔ اسی طرح سے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اس میں بھی تدریج ہے ان تینوں چیزوں کے اندر۔ شراب کی حرمت بھی تدریج کے ساتھ ہے۔ حسن خاتمہ، کلام کو اچھے طریقے سے ختم کرنا، جیسا کہ آیت میراث بڑی لمبی آیت ہے، لیکن آخر میں جو کلام کی آخری جو باتیں ہیں کہ یہ اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے فرائض ہیں، ان کے اندر تبدیلی نہ کرو، یہ حسن خاتمہ ہے۔ اسی طرح قصوں کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نتائج ذکر کرتے ہیں، یہ حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ جمل موسیقیہ جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تو ہر آیت کے آخر میں جو اعلیٰ اور اس طرح کے جو لفظ آ رہے ہیں یہ جمل موسیقیہ ہیں، یعنی اس سے خوبصورت ترنم پیدا ہوتا ہے۔ یہاں موسیقی سے مراد وہ لادین موسیقی نہیں ہے بلکہ صوتی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص ہے، سورۃ تکاثر ہے، سورۃ زاریات وغیرہ ہے۔ تو یہ ساری گفتگو من اسالیب التربیہ النبویہ عثمان قدری مقانسی کی کتاب سے حاصل شدہ ہیں، اور اس کا دوسری کتاب ہے من اسالیب التربیہ فی القرآن۔ یہ 2 کتابیں اس موضوع پر بڑی مفصل ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو پڑھا دی ہیں، ان میں سے کچھ لفظ رہ گئے تھے تو وہ بھی میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں۔ مثلا یہ رازداری، لا تقصص رؤیاک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانا، تو یہ رازداری ہے، یہ جائز ہے۔ تو رازداری کی طرف توجہ دلانا تربیت اور دعوت کا حصہ ہے، اور کلام میں بھی اس کی اجازت ہے کہ رازداری والی بات بتائی جائے اپنے خاص حلقوں میں یا اپنی مسجد میں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بات سنی، جب انہوں نے کہا نا کہ یوسف نے بھی چوری کی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً نہیں روکا ٹوکا بلکہ دل میں اس بات کو رکھ لیا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک دفعہ پھر زیادتی کر دی ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، حضرت اصحاب کہف نے جب ایک بندہ بھیجا تو کہا کہ چھپ کر جانا اور چھپ کر روٹی لے کر آنا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو معلوم ہوتا ہے بوقت ضرورت رازداری جائز ہے۔ معاملہ بالمثل، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی بدلے میں زیادتی کر سکتے ہو۔ یہ کلام کا اسلوب ہے کہ زیادتی کے مقابلے میں برابری کا عمل ہوتا ہے، نہ کہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ کلام کا اسلوب ہے کہ اللہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔
اسی طرح سے من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو اچھی سفارش کرے تو اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا، اور جو بری کرے گا اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا۔ تو یہ معاملہ بالمثل ہے۔ ترغیب اور ترہیب کی مثالیں پہلے بیان کر دی ہیں۔ مدح یہ بھی پہلے بیان ہوا۔ ذم اللہ تعالیٰ نے مذمت بھی کی ہے کہ مکہ کے بعض ایسے لوگ تھے کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، تو اللہ نے ان کی بڑی بری تصویر بھی پیش کی۔ ثانیہ عطفہ ہی، متکبر کی اللہ نے مثالیں پیش کی کہ وہ روگردانی کر کے اور چوڑا ہو کر اور کندھے پھیر کر چلتا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو اللہ اور اس کے رسول کی کو اذیت دیتے ہیں۔ قتل الخراصون ومکروا مکرا کبارا، اللہ نے بعض اہم مقامات پر کافروں کی مذمت کی ہے۔ تبت یدا ابی لہب کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ تمسخر کرنا، بد کرداروں کا بوقت ضرورت مذاق اڑانا، یہ بھی جائز ہے اور کلام کے اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے۔ جیسے ذاقوا وبال امرہم فبشرہم بمغفرۃ، یہ تمسخر ہے، مذاق اڑانا کہ ان کو مغفرت کی خوشخبری دو، حالانکہ وہ ذاقوا وبال امرہم فبشرہ بمغفرۃ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یہ بھی مختلف اسلوب ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ بھی تمسخر کی مثال ہے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ بھی تمسخر کی مثال ہے۔ تقریر اور توبیخ، ڈانٹنا ڈپٹنا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، فضح مواقع، یعنی مخالفین کی اخلاقی کمزوریاں واضح کرنا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کافروں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو، حالانکہ اگر انہیں موقع ملے نا کسی مومن کے اندر تو وہ کسی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہ کریں اور کسی عہد معاہدے کا بھی خیال نہ کریں، تو تم کیسے ان سے بھاگ کر دوستی لگاتے ہو؟ ومنہم من ان تامنہ بدینار لیم بألسنتہم بأنہم قوم لا یفقہون، یہ منافقوں مشرکوں کے بارے میں ان کی خرابیاں، اخلاقی کمزوریاں واضح کی گئی ہیں۔ تو یہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ السلام علیکم